الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائق صد احترام سرمایہ ملت مناظر اہل سنت استاذ العلماء یادگار اسلاف حضرت علامہ بشیر احمد چشتی گولڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر محترم صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ رضا المصطفیٰ صاحب زید مجدہ، برادر محترم شیریں مقال حضرت صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب، دیگر معزز مشائخ علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے پاک بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور استاذ العلماء برادر عزیز خطیب اسلام حضرت علامہ رضا المصطفیٰ صاحب اور ان کے جملہ رفقاء معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عرصہ دراز کے بعد اس عظیم علمی اور فکری مرکز پہ حاضر ہو کے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور بالخصوص میں نے حضرت علامہ صاحبزادہ رضا المصطفیٰ صاحب کی اصلاحی اور انقلابی سوچ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی محسوس کی ہے۔ جواں ہمت بھی ہیں، جواں سال بھی ہیں، اللہ پاک ان کے وجود کو زیادہ سے زیادہ نافع بنائے اور عوام اہل سنت کو ان کے علمی، فکری، روحانی فیضان سے ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب فرما رہے تھے آپ بلند آواز سے نعرہ لگائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ سو نہیں رہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ جہاں حضرت علامہ بشیر احمد چشتی جیسا خطیب ہو وہاں لوگ سونا بھی چاہیں تو سو نہیں سکتے۔ اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے، کہ جن کی پوری زندگی مسلک اور اس کی تعلیمات کے تحفظ میں گزری ہے، اور یہ مرکز عقیدے اور ایمان کی تحفظ گاہ ہے۔ اللہ پاک اس کو ہمیشہ آباد رکھے۔ میں نے جس مجوزہ عنوان پہ گفتگو کی سعادت حاصل کرنی وہ آپ بینرز پہ دیکھ چکے ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے چند ایک گزارشات پیش کرنی۔ اللہ پاک حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں نسبت کو بڑی عظمت اور اہمیت حاصل ہے۔ آپ قرآن حکیم اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو بہت سے مقامات پہ نسبت کی عظمت کا ذکر ملے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا اہل سنت کا یہ ایک اسلامی مزاج بن گیا ہے کہ ہم بھی نسبت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ جوتا اگر آپ کے پاؤں میں ہو یا میرے پاؤں میں، تو ہمارے پاس ہمارے ساتھ نسبت پا کے وہ اتنا حقیر ہو جاتا ہے کہ کسی شریف آدمی کو صرف وہ جوتا دکھا دیں تو اس کی توہین ہو جاتی ہے، کیونکہ اس جوتے کو نسبت ہمارے ساتھ، تو ہمارے پاؤں کی نسبت نے اور ہماری نسبت نے اسے اتنا حقیر بنا دیا ہے کہ کسی کو صرف دکھا دیا جائے تو اس کی توہین ہو جاتی ہے۔ یہی جوتا اگر نبی کے قدموں میں چلا جائے، یہی جوتا اگر پیغمبر کے قدموں میں چلا جائے، تو قرآن کہتا ہے کہ فرشتے ادب سے سر پہ اٹھا کے چلتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے۔ تابوت سکینہ میں ایک پیغمبر کے نالین بھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے تحملہ الملائکہ، کہ نبی کے نالین کا وہ صندوق فرشتے سر پہ اٹھا کے چلتے ہیں۔ تو نسبت عزت بھی دیتی ہے، نسبت حقیر بھی کر دیتی ہے۔ گلاس ایک ضرورت کی شے ہے، وہ نہ لائق نفرت ہے نہ قابل محبت۔ گلاس سے نہ نفرت ہوتی ہے نہ محبت ہوتی، ایک ضرورت کی شے ہے کہ اس میں ہم کوئی شے پی لیتے ہیں۔ اسی گلاس میں اگر کوئی شراب ڈال دے، ہر شریف آدمی کو اس سے نفرت ہو جائے گی۔ ظرف سے نفرت نہیں تھی، اس کا مظروف دیکھ کے اس کی نسبت کی وجہ سے اب ظرف سے بھی نفرت ہونے لگی، کہ جو کچھ اس کے اندر اترا ہے نا وہ قابل نفرت، اس کی نسبت نے ظرف اور گلاس کو بھی قابل نفرت بنا دیا۔ لیکن ایمان سے بتائیں، اسی گلاس میں اگر کوئی آب زمزم ڈال دے تو ہر شریف آدمی کی طلب ہوگی کاش مجھے مل جائے، کیونکہ عظیم کی نسبت نے اسے پھر عظیم بنا دیا۔ جو قابل محبت تھا اس کی نسبت نے ظرف کو بھی قابل محبت بنا دیا، اور جو قابل نفرت تھا اس کی نسبت نے ظرف کو بھی قابل نفرت بنا دیا۔ تو یہ ہمارا مزاج ہے، اور یہ اسلامی مزاج ہے کہ نسبت بڑی عظمت دیتی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے ان نسبتوں کا ذکر کیا ہے۔ ساری زمین اللہ نے بنائی ہے، ساری زمین اللہ پاک نے پیدا کی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ زمین کا ایک حصہ ہے جس کی مٹی کی وہ قسم کھا رہا ہے؟ جب ساری زمین اس نے بنائی، کسی اور جگہ کی قسم نہیں کھاتا۔ وہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم کہ جس کی مٹی تیرے تلووں کے بوسے لیتی ہے۔ مٹی کو نسبت ہو گئی حضور کے ساتھ، تو اللہ رب العزت نے اس مٹی کی قسم کھائی، اسے اتنا بلند کر دیا
کہ فرمایا اب یہ مٹی دوسری مٹی جیسی نہیں رہی. ہر مٹی کی قسم نہیں کھاتا، وہ مٹی جو یار کے قدموں تلے آ گئی، جس پر یار نے اپنا پاؤں دھر دیا وہ اس کی قسم کھاتا ہے. دنیا میں بڑے محبت کرنے والے گزرے ہیں، یار کی چال کی قسم کھاتے ہیں، پاؤں تلے آئی ہوئی مٹی کی قسم نہیں کھاتے. مگر اس نے انتہا کر دی اپنی محبت کی. فرمایا محبوب مجھے اس مٹی کی قسم جو تیرے نالین کے بوسے لیتی ہے، اور تو پاؤں دھر کے گزر جاتا ہے میرے یار، مگر ہم اس مٹی بہذا البلد. محبوب مجھے اس مٹی کی قسم، اس شہر مکہ کی قسم جس میں تو چلتا ہے، جس میں تو رہتا ہے، جس کی فضاؤں میں تیرے سانس کی خوشبو ہے، جس کے در و دیوار تیرے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. محبوب مجھے اس مٹی کی قسم. تو نسبت ہو گئی مٹی کو، اللہ نے اس کی قسم کھائی. ہر گھر میں عورتیں ہیں، وزیروں کی بیویاں، جاگیرداروں کی بیویاں، وڈیروں کی بیویاں، افسروں کی بیگمات، مگر وہ خوش بخت عورتیں جو حجرے رسول کی زینت بنی، جو بستر رسول پہ آ گئیں. اللہ فرماتا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیوی ہو تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو. اے نبی کی بیوی ہو لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو. توجہ طلب یہ بات، کیوں دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو؟ جن باپ کی وہ بیٹیاں تھیں کیا ان کی اور کوئی بیٹی نہیں تھی؟ جس خاندان کی وہ عورتیں تھیں کیا اس خاندان میں اور عورتیں نہیں تھیں؟ اگر ان خاندانوں کی وجہ سے یا ان کی بیٹیاں ہونے کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے تو پھر باقی بھی تو ان کے برابر ہو گئی نا. مگر اللہ رب العزت نے فرمایا نسبت پہ غور کر. میں نے ان گھروں کا ذکر ہی نہیں کیا، میں نے کہا نساء النبی ہے، اے نبی کی بیوی ہو. جس یار کی نسبت نے انہیں بے مثل کر دیا. کیوں کہ جب اس جیسا کوئی نہیں جس کے ساتھ یہ لگی تو لگنے والی بھی بے مثل ہو گئی. تو بے مثل کی نسبت نے انہیں بے مثل کر دیا. اچھا ہر نبی کی امت، اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے نبی کی امت تم سب سے بہتر امت. توجہ طلب بات، اے نبی کی امت تم سب سے بہتر امت. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے ہے کوئی بہتری کی بات؟ کالے کرتوتوں میں ہم پہلی امتوں سے بڑھ گئے، مگر وہ کہتا ہے قیامت تک اے نبی کی امت تم سب سے بہتر امت. وہ اپنے سجدوں پہ ناز کر کے نبی کے برابر سمجھنے والوں خود کو، اور اپنے آپ کو نبی جیسا سمجھنے والوں. اللہ نے قرآن میں نہیں کہا تم سب سے بہتر نمازی ہو، اللہ نے قرآن میں نہیں کہا تم سب سے بہتر حاجی ہو، نہیں کہا تم سب سے بہتر تبلیغی ہو، نہیں کہا اللہ نے تم سب سے بہتر روزے دار ہو. کیا فرمایا کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت. امت کے لفظ پہ غور کریں، بہتر امت کیوں ہو؟ فرمایا سنو، نماز کی نسبت سے نمازی بنتے ہیں، حج کی نسبت سے حاجی بنتے ہیں، روزے کی نسبت سے روزہ دار بنتے ہیں، مگر یار کی نسبت سے امت بنتی ہے. نبی کے تعلق سے امت بنتی ہے. تو کہا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہم نے تمہیں کہا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر امت. سمجھ رہے ہیں؟ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4 ہیں. چاروں اللہ کا کلام ہے. چاروں میں افضل کون ہے؟ قرآن پاک. پوری امت کا عقیدہ ہے نا، قرآن سب سے افضل ہے. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ جب چاروں اللہ کا کلام ہے اور کلام اس کی صفت ہے اور اس کی صفات میں اتار چڑھو نہیں ہے، وہ صفات کمالیہ سے متصف، کلام اس کی صفت ہے، تو پھر اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے افضل کیسے ہو گیا؟ بڑی باریک بات، غور کریں گے نا. اللہ کا کلام، اللہ کلام صفت ہے متکلم کی،
تو جب چاروں اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے افضل کیسے ہو گیا؟ مگر پوری امت کا عقیدہ ہے قرآن سب سے افضل ہے، تو اس عقیدے کی جہت معلوم کریں کیا ہے۔ فرمایا اگر قرآن کی فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہو کہ باقی کتابوں پر افضل کیوں ہے، تو فرمایا پھر کتابیں لینے والے کو نہیں، دینے والے کو نہیں، کتابیں دینے والے کو نہیں، قرآن لینے والے کو دیکھو۔ دینے والا ایک ہے، لینے والے مختلف ہیں، اور قرآن چونکہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے اور یار جیسا نبی کوئی نہیں، تو اس کی نسبت نے قرآن کو بے مثل کتاب بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میں نے موٹی موٹی دو چار مثالیں دے دی ہیں۔ مٹی کو نسبت ہو گئی، اللہ نے اس مٹی کو ہر مٹی سے افضل کر دیا۔ امت کو نسبت ہو گئی، اللہ نے امت کو ہر امت سے افضل کر دیا۔ ازواج کو نسبت ہو گئی، ازواج کو ہر گھر کی ازواج سے بلند کر دیا۔ قرآن کو نسبت ہو گئی، اللہ نے ہر کتاب سے افضل کر دیا۔ یہ سب قرآن میں ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہی ہم اہل سنت پوری دنیا میں لوگوں کو سمجھاتے پھرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ نادان سن، ہر گھر میں بیٹی ہے، مگر جو رسول کی بیٹی ہے وہ ہر گھر کی بیٹی سے افضل ہے۔ ہر گھر میں بیوی ہے، مگر جو رسول کی بیوی ہے وہ ہر گھر کی بیوی سے افضل ہے۔ ہر گھر میں داماد ہیں، مگر جو رسول کے داماد ہیں وہ ہر گھر کے داماد سے افضل ہے۔ ہر گھر میں اولاد ہے، مگر جو رسول کی اولاد ہے وہ ہر گھر کی اولاد سے افضل ہے۔ تو نبی کو اپنی مثل کہتا ہے۔ نادان غور کر، جس نبی کی نسبت میں اتنی عظمت ہے اس کی ذات میں کتنی عظمت ہوگی۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ جس نبی کی نسبت میں اتنی عظمت ہے اس کی اپنی ذات میں کتنی عظمت ہوگی۔ کہتے ہیں نبی میرے جیسے ہیں، اور جس کی نسبت اتنا عظمت دیتی ہے اس کی اپنی ذات میں کتنی عظمت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وہ مٹی جو میرے یار کے تلموں تلے آئی، فرمایا اس مٹی کی ہم قسم کھاتے ہیں، اور جس مٹی پہ حضور لیٹے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں، پوری امت کا عقیدہ ہے کہ وہ مٹی جس پر قبر رسول میں حضور لیٹے ہیں، کہا وہ مٹی کعبہ تو کیا، ساتوں آسمان تو کیا، آٹھوں جنتیں تو کیا، وہ مٹی جو مصطفیٰ کے جسم کے نیچے، وہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے۔ پوری امت کا عقیدہ ہے وہ مٹی جو حضور کے جسم کے نیچے ہے، جس پر حضور لیٹے ہیں، وہ مٹی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ سب اس پر متفق۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب سنو ابو بکر و عمر کی عظمت۔ پوری امت کا عقیدہ ہے وہ مٹی جو جسم کے نیچے ہے، جس پر حضور لیٹے ہیں، وہ رب کے عرش سے بھی افضل ہے۔ تو ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہوگا جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، فرمایا جس مٹی سے میں بنا ہوں اسی سے میرا یار ابو بکر بنا ہے، اسی سے عمر بنا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ آقا نے فرمایا، ایک دوسری حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا رب نے میرے جسم کو جس مٹی سے بنایا، آقا نے فرمایا میری بشریت جس مٹی سے خمیر تیار کیا گیا، فرمایا میرا جسم بنا، لوگوں جو مٹی بچ گئی تھی اسی سے صدیق بنا ہے، اسی سے فاروق بنا ہے۔ ان کا مقام کون سمجھائے کہ وہ کیا ہیں؟ جس رسول کے جسم کے تلے آنے والی مٹی عرش سے بھی افضل ہے، تو جن کے جسموں کی مٹی ہی بشریت رسول سے ہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، کہ جس مٹی سے میں بنا ہوں اسی مٹی سے میرا یار ابو بکر بنا ہے، اسی سے فاروق اعظم بنے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بائی چانس حضور کے ساتھ نہیں ملے،
اللہ نے انہیں یار کی سنگت کے لیے چن لیا تھا. یہ بائی چانس نہیں بنے، یار کی سنگت کے لیے انہیں چن لیا تھا. کیوں؟ اللہ اکبر. امام الانبیاء نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اربع. فرمایا پوری دنیا میں سے رب نے اپنے لیے مجھے چن لیا، اپنے لیے مجھے چن لیا، اور میرے لیے میرے 4 یار چن لیے. واختار لی اربع، فرمایا میرے لیے میرے 4 یار چن لیے. امام الانبیاء نے فرمایا، حضور نے فرمایا سیخرج فی آخر الزمان قوم، اور یہ بھی خبر دی، فرمایا آخری زمانے میں ایک بدبخت قوم ہوگی ینکسونہم، جو میرے ان 4 یاروں کی توہین کرے گی. فلا تؤکلوہم ولا تشاربوہم، آقا نے فرمایا نہ ان کے ساتھ کھاؤ نہ پیو. ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم، ان بدبختوں پر نماز کیا پڑھنا، کہا ان کی سنگت میں بھی نمازیں مت پڑھو. یہ حدیث رسول ہے. آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو میرے 4 یاروں کی توہین کرے گی آخری وقت میں ایک قوم نکلے گی، ینکسونہم، ان کی تنکیس کرے گی، ان کی توہین کرے گی. فرمایا لا تشاربوہم، لا تشاربوہم، اب کھول کے سمجھا دوں، لا تشاربوہم، کہا ان کی سبیلوں سے مت پینا. ولا تؤکلوہم، فرمایا ان کی نیاز مت کھانا. کو سمجھ آ رہی ہے؟ بعض لوگ ہیں جن کے ایمان کی قیمت چاولوں کی ایک پلیٹ بنتی ہے. بعض لوگ ہیں محرم میں جن کے ایمان کی قیمت چاولوں کی ایک پلیٹ بنتی ہے، یہ شربت کا ایک گلاس بن جاتا. وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، میں انہیں مرد بھی نہیں سمجھتا جن کے ایمان کی قیمت ایک گلاس بن جائے، جن کے ایمان کی قیمت ایک پلیٹ بن جائے. تمہیں کیا خبر ایمان کیا ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں، تو تاجدار کائنات نے فرمایا رب نے مجھے چن لیا اپنے لیے، اور میرے 4 یاروں کو میرے لیے چن لیا. 4 یاروں کو میرے لیے چن لیا. اور کب سے چنا؟ کب سے چنا یہ بھی سمجھیں. امام الانبیاء کی حدیث پاک، آقا فرماتے ہیں ان الارواح جنود مجندۃ فما تعرف منها تلف وما تناکر منها اختلف. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو روحیں تھیں یہ جسموں میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اس طرح رہتی تھی جس طرح کینٹ میں آرمی رہتی ہے، جس طرح کینٹ میں آرمی رہتی. جنود مجندۃ، کہا جس طرح جمع شدہ لشکر رہتے ہیں نا کسی جگہ پہ، آرمی رہتی ہے، فوج رہتی ہے چھاؤنی میں، اس طرح اکٹھی رہتی تھی روحیں. امام الانبیاء نے فرمایا فما تعارف منها تلف وما تناکر منها اختلف، جن روحوں کی دوستی وہاں ہو گئی ان کی یہاں بھی ہو گئی. یہ ہماری روحیں جسموں میں آنے سے پہلے ابھی جسم میں نہیں آئی تھی. امام الانبیاء کی حدیث ہے، قصہ کہانی نہیں سنا رہا، امام الانبیاء کی حدیث. آقا فرماتے ہیں یہ جمع شدہ لشکروں کی طرح روحیں اکٹھی رہتی تھی، ابھی عالم اجسام میں نہیں آئی تھی، عالم ارواح میں تھی، اکٹھی رہتی تھی. فما تعارف منها تلفا، جن کا تعارف دوستی وہاں ہو گئی وہ جب جسموں میں آئی تو یہاں بھی ہو گئی. سمجھ رہے؟ اور جن کی وہاں نہ ہو سکی ان کی یہاں بھی نہ ہو سکی، جن کی وہاں نہ ہو سکی ان کی یہاں بھی نہ ہو سکی. اب اسی پر دیوبند کے محتمم جنہیں وہ حکیم الاسلام کہتے ہیں، قاری طیب صاحب لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، وہ کہتے ہیں جب ساری اکٹھی رہتی تھی تو کچھ کی دوستی کیوں ہو گئی اور کچھ کی کیوں نہ ہو سکی. وہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جن روحوں کے چہرے تھے ایک دوسرے کی طرف ان کی وہاں دوستی ہو گئی، جن کے چہرے تھے ایک دوسرے کی طرف، جو آمنے سامنے رہتی تھیں ان کی وہاں دوستی ہو گئی، اور جن کی پشتیں تھیں ایک دوسرے کی طرف
ان کی نہ وہاں ہو سکی نہ یہاں ہو سکی. تم کیا سمجھو ان صحابہ کی عظمت کیا ہے؟ آج تم کوشش کر رہے ہو کہ ان کی دشمنی ثابت کی جائے، نفرتیں ثابت کی جائیں. نادان، یہ حدیث رسول بتا رہی ہے تو اس دنیا میں بعد میں آیا. سن رب کی عزت کی قسم، ان 4 یاروں اور اصحاب پیغمبر کے چہرے عالم ارواح میں بھی مصطفیٰ کی طرف تھے، مصطفیٰ کا چہرہ ان کی طرف تھا. جب کسی سے بہت گہری دوستی ہو نا کسی کی، آپ پوچھتے ہیں بھئی بڑا پیار ہے تمہارا، وہ کہتے ہیں ساڑی تے ازل دیاں لگیاں نے. او بدبخت تو بعد میں پیدا ہوا، ان کی تو مصطفیٰ سے ازل سے لگی ہیں کہ یار کا رخ ہی عالم ارواح میں ان کی طرف تھا اور ان کا یار کی طرف تھا. اللہ اکبر. امام الانبیاء کے ایک صحابی کہتے ہیں، علامہ نبہانی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بزنس مین تھا، میں تجارت کے لیے گیا ملک شام میں تجارت کے لیے. تو وہ شام کے جو لوگ تھے وہ عرب اور مکہ کی طرف سے بالخصوص آنے والے لوگوں کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ امام الانبیاء نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، سرکار نے اعلان کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا، تو کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں آپ مکہ سے آئے ہیں، کیونکہ جاتے رہتے تھے وہاں، تو سنا ہے کہ وہاں ایک نبی ہیں جنہوں نے نبی ہونے کا اعلان کیا، تو کیا آپ نے بھی کبھی انہیں دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے نا بات گول مول کی، میں نے کہا کہ زیادہ تو نہیں میں جانتا انہیں، نہ دیکھا ہے، حالانکہ دیکھا تھا بار بار، زیادہ تو نہیں جانتا، شاید کہیں ملاقات ہوئی ہو، شاید کہیں ملاقات ہوئی ہو. تو کہنے لگے کہ اگر آپ کو ہم ان کی تصویر دکھائیں تو پہچان لیں گے. میں نے کہا ہاں، اتنا مجھے حلیہ یاد ہے، زیادہ غور سے تو نہیں دیکھا، ایک آدھ بار ملاقات ہوئی ہے، حالانکہ صبح شام ہوتی تھی. میں نے کہا کہ بس ایک حلیہ سا ہے میرے ذہن میں، تصویر سے ہو سکتا ہے میں پہچان جاؤں. وہ مجھے نہ ایک محل میں لے گئے، ایک کمرے میں لے گئے. پہلے انہوں نے کہا اس کمرے میں بھی تصویریں، اس میں بھی ہیں، تیسرے میں بھی ہیں. 3 کمروں میں تصویریں تھیں دیواروں پر. پہلے کمرے میں انہوں نے تصویریں دکھائی، ان میں وہ ہیں جنہوں نے اعلان کیا کہ وہ نبی ہیں. میں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا نہیں ان میں نہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں اس تصویر میں کہ جس کی شکل ان سے ملتی. انہوں نے کہا دوسرے کمرے میں بھی ہیں، دوسرے میں لے گئے. انہوں نے کہا یہاں دیکھیں دیوار پر. میں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا نہیں ان میں بھی نہیں، ان میں بھی کوئی ایسا نہیں جس کی شکل ملتی. انہوں نے کہا ایک کمرہ اور بھی ہمارے پاس، آئیں وہاں چلتے ہیں. انہوں نے جب دروازہ کھولا، سامنے دیوار پر رخ والضحیٰ چمک رہا تھا. امام الانبیاء تخت پہ جلوہ گر ہے، تاجدار کائنات کا چہرہ چمک رہا ہے. کہتے ہیں میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. میں نے کہا یہ جو صاحب بیٹھے ہیں نا تخت پر، ان کی شکل ان سے ملتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے بھی یہی بتائے، ہمارے بڑوں نے بھی یہی بتائے. اوپر سے جو آ رہی ہیں نا کئی صدیوں سے، انہوں نے کہا یہ تصویریں ہم نے نہیں بنائیں، یہ اوپر سے آ رہی ہیں، معلوم نہیں کب سے، نسلیں ہماری کب گئیں اس راز کو معلوم کرنے کے لیے. یہ جو ہے نا بڑے بتا گئے یہی ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں جو بعد میں صحابی بنے، کہتے ہیں میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں نے غور کیا تو امام الانبیاء تخت پہ تھے اور کوئی بندہ اس کی تصویر میں پشت نظر آ رہی تھی، حضور کے قدموں میں بیٹھا تھا اور اس کا سر حضور کی جولی میں تھا، سر حضور کی جولی میں تھا. میں نے کہا وہ تو تمہارے عقیدے میں وہ ہیں جنہوں نے اعلان کیا، یہ جو جولی میں سر جھکا کے بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں پیدا کرنے والے کی قسم صدیوں سے یہ روایت آ رہی ہے، ہمیں بڑوں نے بتایا کہ یہ جو تخت پر ہیں یہ محمد مصطفیٰ ہیں، جو قدموں میں ہے یہ ان کا پہلا یار اور خلیفہ صدیق اکبر. میرے آقا نے فرمایا وختار علی ارباتن، خدا نے یہ 4 میرے لیے چن لیے. ان 4 کو چنا، اور جنہیں چنا تھا خدا نے انہیں جس مقصد کے لیے چنا تھا اسی مقصد کے لیے استعمال کیا.
جب چنا اس نے تھا تو خلافت کے لیے آپ سے پوچھ کے رکھتا. جب چنا اس نے تھا تو وہ جانتا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے. یہ فیصلے اسی طرح ہو گئے تھے. اور امام الانبیاء نے بات اور کھول دی. تاجدار کائنات نے ایک بدو سے اونٹنی کا ایک بچہ خریدا. بڑی دلچسپ بات. وہ جو عربی تھا نا بدو آیا, اونٹنی کا بچہ حضور نے خرید لیا اس سے, اور پیسے نقد نہیں تھے, ادھار تھے. امام الانبیاء نے فرمایا تیرا میرا سودا ہو گیا تو بعد میں نا میں تمہیں پیسے دے دوں گا. وہ عربی جو تھا وہ حضور کے گھر سے نکلا یہ سودا کر کے. جب باہر نکلا تو فلقیہ علی, اسے علی المرتضیٰ کی ملاقات ہو گئی. مولا کائنات مل گئے. علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ تو کہاں گیا تھا؟ کہنے لگا کہ اس طرح حضور کی بارگاہ میں ایک بچہ انہیں اونٹنی کا پسند آ گیا, میرا سودا ہو گیا ان کے ساتھ تو میں نے سودا کیا. تو آپ نے فرمایا کہ کتنے میں ہوا؟ اس نے کہا کہ اتنے میں ہوا مگر پیسے نقد نہیں ہیں, ادھار ہوا حضور کے ساتھ, ادھار ہو گیا. آقا نے فرمایا بعد میں دے دیں گے. علی المرتضیٰ ہنس پڑے, اسے قریب کیا, فرمایا میرے دوست ایک بات سوچ, ان قبض اللہ رسولہ حقوں کا علامن, موت تو آنی جانی شے ہے, اللہ کے رسول نے بھی جانا ہم نے بھی جانا ہے. تو اگر رب نے اپنے رسول کو بلا لیا اور حضور وفات پا گئے تو تیرا حق کون دے گا؟ تیرا حق کون دے گا؟ جہاں ذرا پوچھ حضور سے, پلٹ کے جا اور پوچھ سرکار سے کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ رہے اور چلے گئے دنیا سے, انتقال فرما گئے, تو الا من حق کی, میرا حق کس کے سپرد ہوگا؟ میرے پیسے کون دے گا یہ جو آپ نے میرے ساتھ سودا کیا؟ وہ پلٹا امام الانبیاء کی بارگاہ میں جا کے آقا نے فرمایا کیوں آیا؟ کہنے لگا ان کو بزتا الا من حق کی, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چلے گئے دنیا سے تو میرا حق کون دے گا؟ امام الانبیاء ہنس پڑے, فرمایا ابو بکر. فرمایا میں نہ رہا تو میرے قرضے میرا یار صدیق چکا دے گا. باہر نکلا پھر علی المرتضیٰ سے ملا, وہ وہیں کھڑے تھے. آپ نے اسے قریب کیا, فرمایا اچھا کیا فرمایا حضور نے؟ کہنے لگا حضور نے فرمایا کہ میں نہ رہا تو ابو بکر دیکھ, میرے پیسے ابو بکر دیکھ. علی المرتضیٰ نے فرمایا میرے دوست جا کے حضور سے سوال کر, فَإِنْ أَبَا بَكْرٍ يَمُوتْ, حقوں کا علامن, کہ اگر حضرت ابو بکر بھی فوت ہو گئے پھر تیرا حق کون دے گا؟ اور میرے تاجدار کائنات کے غلاموں کے ذکر کی مجلس میں آنے والا, یہ ابو الحسن ہیں. اوپر سے اونٹنی کی بات تھی اور قیمت کی, اندر سے خلافت کا مسئلہ حل ہو رہا تھا. حقوں کا علامن کون دے گا؟ اگر ابو بکر نہ رہے, وہ پھر پلٹ, سادہ آدمی تھا, پھر پلٹا. آقا نے فرمایا پھر کیسے آئے؟ آقا اگر ابو بکر بھی فوت ہو گئے علامن حق کی, میرا حق کون دے گا؟ پیسے کون دے گا؟ امام الانبیاء نے فرمایا عمر, میرا یار صدیق نہ رہا پھر میرے قرضے عمر چکائے گا, عمر چکائے گا. وہ پلٹ آیا, علی المرتضیٰ ملے, کھڑے تھے اسی لیے. پوچھا اسے, فرمایا حضور نے کیا جواب دیا؟ کہا آقا فرماتے ہیں کہ عمر قرضے چکائے گا اگر ابو بکر نہ رہے. علی المرتضیٰ نے اسے دو چار باتیں کی, فرمایا ایسا کر یار ایک دفعہ پوچھ لے کہ زندگی تو کوئی پتہ نہیں کون چلا جائے کس وقت, حضور سے جا کے پوچھ لے فَإِنْ عمر يَمُوتْ فَإِنْ عمر يَمُوتْ اِلَى مَنْ حَقُّكَ, تو اگر عمر بھی فوت ہو گئے تو پھر تیرا حق کون دے گا؟ وہ پھر پلٹا. آقا نے فرمایا کیسے آئے؟ کہنے لگا جی اگر فاروق اعظم بھی فوت ہو گئے تو حق کس کے پاس ہوگا میرا؟ فرمایا عثمان, پھر میرے قرضے عثمان چکائے گا. وہ یہ جواب لے کر میں پھر نکلا, علی المرتضیٰ مل گئے, اس کے ساتھ چلنے لگے. فرمایا حضور نے کیا فرمایا؟ کہنے لگا جی عثمان دیں گے اگر عمر بھی نہ رہے. علی المرتضیٰ نے فرمایا میرے دوست صرف ایک چکر اور لگا تھا, صرف ایک پھیرا اور لگا تھا, اور جا کے آقا سے پوچھو ان عثمان یموت حقوں کا علامن, اگر عثمان بھی فوت ہو گئے تو حضور کا قرضہ کون چکائے گا؟ علی گلی میں تھے, حضور اندر بیٹھے تھے. جب وہ چوتھی بار پلٹا نا, آقا نے فرمایا کیسے آئے؟ آقا اگر عثمان بھی فوت ہو گئے تو حق کون چکائے گا؟
پیسے کون دے گا؟ امام الانبیاء ہنس پڑے، فرمایا الذی ارسلک، پھر میرے پیسے قرضے وہ چکائے گا جو تجھے بھیج رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہا علی، فرمایا الذی ارسلک، اب جب عثمان بھی نہ رہا پھر میرے قرضے وہ چکائے گا جو تجھے بھیج رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ آقا نے ویسے نہیں فرما دیا، فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی ارباتن، خدا نے اپنے لیے مجھے چنا، میرے لیے میرے 4 یار چن لیے۔ چار یار میرے لیے چن لیے۔ اب کئی 4 یاروں سے بھی بڑے چڑھتے ہیں، انہیں اس سے بھی بڑی تکلیف ہوتی۔ 4 یار حضور کے لیے اللہ نے چن لیے۔ اللہ اکبر۔ آج ایک اور فتنہ ہے، خلافت کی قسمیں ہو رہی ہیں۔ خلافت کی کئی قسمیں ہو گئیں۔ ایک خلافت جو ہے وہ روحانی ہے، اور ایک خلافت جو ہے وہ سیاسی حضور کی۔ یعنی عجیب بات کہ روحانی خلیفہ جو ہیں، خلیفہ بلا فصل، وہ حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو سیاسی خلیفہ ہیں حضور کے بلا فصل، وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ بانت بانت کی بولیاں، فتنوں کا دور ہے نا۔ میرے آقا نے فرمایا ایسی باتیں سنو گے جو کبھی نہیں سنی ہوں گی دین کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ وہ روحانی خلیفہ ہیں، یہ سیاسی خلیفہ ہیں۔ میرا سوال یہ ہے تاجدار کائنات کے غلاموں، کیا تاجدار کائنات کا مسلح روحانی تھا یا سیاسی تھا؟ جس مسلح پر 5 وقت کی نماز پڑھاتے تھے وہ روحانی تھا یا سیاسی تھا؟ جب لوگوں نے بیعت کر لی، علی المرتضیٰ بیعت کے لیے آئے۔ اور اس سے پہلے بات کہہ دوں، بخاری شریف اٹھائیں، امام الانبیاء قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں ایک جھگڑا تھا، نپٹانے گئے تھے، واپس تشریف لائے، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، وقت ہو گیا تھا تو صحابہ نے انہیں امام بنا دی۔ تو جب وہ آئے نا، امام الانبیاء تشریف لائے، تو لمبی حدیث پاک ہے، تو صحابہ کرام نے آگاہ کیا، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا مکانہ کا یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ رسول کے لفظوں پہ غور کریں، مکانک، ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے۔ مصلی کس کا تھا؟ یہ جگہ کس کی تھی؟ رسول کی تھی۔ مصلی کس کا تھا؟ رسول کا۔ مگر امام الانبیاء کے یہ آخری ایام تھے، آقا نے فرمایا مکانک، فرمایا اب تک یہ میری تھی، اب میرے بعد تیری ہے۔ اگر کا کو ماں کا معنی بھی نہیں آتا تو پھر اتنے بڑے ٹائٹل لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ آقا نے فرمایا مکانک، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ فرمایا ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، کہا یہ اب میری تھی اور میرے بعد یہ جگہ تیری ہے۔ اور جب علی المرتضیٰ آئے بیعت کے لیے، سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کے لیے، جانتے ہیں علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کم یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے خلیفہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے، علی کا ہاتھ تھامیے، میں بیعت کرتا ہوں۔ قدمک رسول اللہ فمن ذا الذی یؤخرک، علی دیکھتا ہے جس کو میرے رسول نے آگے کیا، کس کی جرت ہے اسے پیچھے کر سکے۔ فرمایا قدمک رسول اللہ فمن ذا الذی یؤخرک، جس کو میرے رسول نے آگے کیا، کس کی جرت ہے کہ اسے پیچھے کھڑا کر سکے۔ تاجدار کائنات کے ممبر کو بھی تم نے سیاسی بنا دیا، تاجدار کائنات کے مصلی کو بھی سیاسی بنا دیا، اور روحانیت اور سیاست میں فرق کر دیا تم نے۔ آؤ میں ایسی دلیل دیتا ہوں، کوئی مائی کا لال دوبارہ پیدا ہو اس دلیل کا جواب نہیں لائے گا۔ تم علی کی روحانیت سے ابو بکر کا حصہ نکال ہی نہیں سکتے۔ بڑی عجیب بات، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 برس تک 5 وقت کی نمازیں سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی، 12.5 سال تک علی نے 5 وقت کی نمازیں فاروق اعظم کے پیچھے پڑھی۔
10.5 سال تک، 12.5 سال تک علی المرتضیٰ نے 5 وقت کی نمازیں عثمان غنی کے پیچھے پڑھی ہیں. یہ حقیقت ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ حقیقت. وہ نادان اور احمق وہ بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں پڑھی تو ہیں مگر اوپر اوپر سے پڑھی ہیں. انکار نہیں کرتے کہ نہیں پڑھی، کہتے ہیں پڑھی ہیں مگر اوپر اوپر سے پڑھی ہیں. میں نے کہا علی کا اندر تجھے کس نے دکھا دیا؟ وہ علی کا اندر کون جان سکا؟ تجھے کس نے دکھا دیا؟ وہ تیرے جیسے نہیں تھے، وہ جیسے باہر تھے ویسے اندر سے تھے، جیسے اندر سے تھے ویسے باہر سے تھے. تو محب ہے علی المرتضیٰ کا، اور بدبخت تو علی المرتضیٰ کی 25 سال کی نمازیں برباد کر رہا ہے کہ اوپر سے پڑھی تھی اندر سے نہیں پڑھی تھی. تو نمازیں تو گئی 25 سال کی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہم اہل سنت ہیں جو ان کے ادب کا حق ادا کرتے ہیں. ادھر ملنگ ہیں، وہ کہتے ہیں 25 سال تک اوپر سے پڑھی. ایمان سے بتائیں اوپر سے نماز پڑھیں تو قبول ہوتی ہے؟ تو وہ 25 سال کے سجدے علی کے رد کروا رہے ہیں کہ علی المرتضیٰ کے سجدے ایسے تھے، اوپر سے تھے. اور یہ ہم سنی ہیں ان کے حبدار. ہم کہتے ہیں علی کی صرف ایک قضا ہوئی تھی، نظام قدرت بدل کر مصطفیٰ نے وہ بھی ادا کرا دی تھی. وہ تیرا علی ہے جس کی 25 سال کی اوپر کی تھی. ہمارا علی تو وہ ہے جس کے لیے نظام قدرت بدل کر اس کی ایک قضا بھی نہیں رہنے دی، وہ بھی ادا کرا دی تھی. مگر یہ تو حقیقت ہے، علی المرتضیٰ نے 25 سال تک 5 وقت کی نمازیں ان کے پیچھے پڑھی ہیں، 3 یاروں کے پیچھے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب مقتدی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ؟ کیوں؟ کہ امام الانبیاء نے فرمایا قراءۃ الامام لہو قراءۃ، کہ جو امام کی قراءت ہے نا وہی مقتدی کی قراءت. جو امام کی قراءت ہے وہی مقتدی کی قراءت. کہ امام جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ پیچھے تو نہیں پڑھتے سورہ فاتحہ، مگر آپ کے نامہ اعمال میں سورہ فاتحہ کا ثواب لکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ لکھا جاتا ہے نا. تو علی المرتضیٰ کی 25 سال کی نمازیں دیکھ، اور 25 سالوں میں سورہ فاتحہ یہ 3 یار پڑھ رہے ہیں اور فرشتے لکھ رہے ہیں کہ علی پڑھ رہا ہے. کو بات پلے نہیں پڑی آپ کی؟ پڑھ 2.5 سال تک سورہ فاتحہ صدیق پڑھ رہے ہیں اور ثواب علی کے نامہ اعمال میں کہ علی پڑھ رہا ہے. 10.5 سال تک سورہ فاتحہ عمر پڑھ رہے ہیں اور فرشتے لکھ رہے ہیں کہ علی پڑھ رہے ہیں. حالانکہ علی نے نہیں پڑھی، پڑھی صدیق اکبر نے، کھاتے میں علی کے ڈال دی گئی. پڑھی فاروق اعظم نے، علی کے نامہ اعمال میں ڈال دی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پڑھی عثمان غنی نے اور ان کے نامہ اعمال میں ڈال دی گئی. تو سورہ فاتحہ سیاسی ہے یا روحانی ہے؟ کچھ صورتوں کے بارے میں بھی اعلان کر دو کہ ہماری یہ تحقیق ہے کہ یہ صورتیں سیاسی ہیں اور یہ روحانی ہیں. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات نے، اگر آپ غور کریں ان چاروں کی زندگی پر، امام الانبیاء نے یہ جو فرمایا نا وَاخْتَارَ لِي أَرْبَعَ، اللہ نے یہ 4 یار میرے لیے چن لیے. تو ہر مقام پہ اس چناؤ کا رنگ نظر آئے گا آپ کو. اللہ اکبر. تو یہ 4 یار اور حضور کے دیگر صحابہ کرام کی عظمت کے لیے اللہ نے جو تعارف کرایا وہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں تو حیران ہوں گے. اس پر غور کریں. اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ. یہ نہیں فرمایا والذین آمنوا. ہر جگہ والذین آمنوا آیا ہے، یار کا ذکر کر کے فرمایا معہ. محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو یار کے ساتھ رہتے ہیں، وہ جو یار کے ساتھ رہتے ہیں. نسبت مصطفیٰ کی عظمت دیکھیے اور اہمیت دیکھیے. صحابہ سب سے بڑے متقی تھے، مگر انہیں ہم متقی نہیں کہتے. ان کی پہچان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، حضور کے دور کے لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا، انہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ متقی.
یہ نہیں کہتے کہ وہ عالم ہیں، یہ نہیں کہتے مفسر قرآن ہے، ان کی پہچان کے لیے صرف یہ لفظ کہہ دینا سارے شے اس میں آ جاتی ہے۔ کہا صحابی، صحابی کا کیا مطلب؟ یار کی صحبت میں بیٹھنے والے، یار کے ساتھ، وہی والذین معہ، یار کے ساتھ رہنے والے۔ وہ غوث بھی تھے، کتب بھی تھے، ابدال بھی تھے، اوتاد بھی تھے، افراد بھی تھے، افراد مطلق بھی تھے، وہ جو عہدہ ہے وہ سب ان میں تھا، مگر اللہ فرماتا ہے نہیں، ان کے سارے عہدے اس عہدے میں گم ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جو یار کے ساتھ رہتے ہیں۔ والذین معہ، یہ ہر وقت یار کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو امام الانبیاء کی سنگت کی نسبت نے انہیں اتنا بلند کر دیا کہ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے جیسے 60 ولی بھی مل جائیں تو ایک صحابی کے پاؤں سے اڑنے والی گرد کو بھی نہیں پا سکتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں غبار دخل فی انف فرس معاویہ خیر من اویس۔ فرماتے ہیں امام الانبیاء کی سنگت میں حضرت امیر معاویہ جب جہاد پر گئے تو گھوڑوں کے سموں سے جو مٹی اڑ کر حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں گئی وہ بھی ویسے کرنی سے افضل ہے۔ سمجھ آئیے؟ وہ اصحاب پیمبر کا مقام کون سمجھائے؟ کہا وہ جو مٹی اڑ کر ان کے گھوڑوں کی ناک میں گئی ہے جب حضور کی سنگت میں چلے تھے تو وہ مٹی بھی اویس سے افضل، اس لیے کہ اللہ نے انہیں یار کی سنگت کے لیے چن لیا تھا۔ اور بعض بدبخت کہتے ہیں کہ جی صرف 3-4 رہ گئے تھے اور باقی سب مرتد ہو گئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ یار کو خوشخبری دے، ارأیت الذی، اللہ رب العزت یار کو خوشخبری دے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ 4 بندوں کو فوج کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تو دیکھے گا تیرے دین میں فوجیں آ رہی ہیں، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہوں گی۔ تو 4 بندے جو تم لیے پھر تو انہیں فوج کہتے ہیں؟ قرآن کے جو منکر، اللہ فرماتا ہے فوجیں آئیں گی تو پھر فوجیں ہی لڑتی رہی زندگی پر اور فوجوں نے جہاد کیا۔ تو اللہ کہتا ہے فوجیں آئیں گی میرے حبیب، فوجوں کی فوجیں آئیں گی اور تیرے کلمے پڑھیں گی اور دین کو قبول کریں گے۔ اللہ تو یہ فرمائے، اور یہ لوگ یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 3 بچے تھے، باقی سارے معاذ اللہ جو تھے وہ مرتد ہو گئے تھے۔ ان کا معلم کون تھا؟ صحابہ کو پڑھاتا کون تھا؟ تربیت کون کرتا تھا؟ لکھنؤ میں ایک رافضی وکیل ہے مظہر علی اظہر، اس نے رافضیوں کو اکٹھا کر کے اس نے کہا صحابہ کو بھونکنا بند کر دو۔ اس نے کہا ایک ہندو نے مجھے لاجواب کر دیا، اس نے کہا ایک کافر نے مجھے لاجواب کر دیا، صحابہ پہ بھونکنا بند کر دو، مت انہیں برا کہو۔ ان کا کیا بات ہے؟ کہا ہندوؤں کو میں نے کہا کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اگر کلمہ پڑھ لیں تو ہم تو دین نہیں جانتے، کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم تمہاری تربیت کریں گے۔ مظہر علی اظہر کہتا ہے میں نے کہا ہم جو ہے نا رافضی، ہم تمہاری تربیت کریں گے، جب تم کلمہ پڑھ کے قریب آؤ گے ہمارے بڑے بڑے مجتہد ہیں تمہیں بٹھائیں گے، اپنی سنگت میں صحبت میں اسلام سکھائیں گے۔ تو ان کا پھر کیا ہوگا؟ کہا تمہارے دونوں جہان سنور جائیں گے۔ جب میں نے ہندوؤں کو یہ کہا کہ ہمارے مجتہد اور ہمارے علامہ تمہیں اپنی سنگت میں بٹھا کر اس طرح دین پڑھائیں گے، قرآن سمجھائیں گے کہ تمہارے دونوں جہان سنور جائیں گے، ہندوؤں نے کہا بکواس بند کرو، جس رسول پر قرآن اترا تھا تمہارے عقیدے کے مطابق، اس رسول نے جن کی تربیت کی تھی جب ان کے دونوں جہان نہیں سنورے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس نے کہا کس منہ پر تم ہمیں دعوت اسلام دے رہے ہو کہ آج تمہارا 15ویں صدی کا مجتہد وہ ہمیں اپنی سنگت میں تربیت کر کے سنوار دے گا کہ دونوں جہان سنور جائیں گے، اور تمہارے عقیدے میں جب رسول نہیں سنوار سکا جس نے تربیت کی خود صحابیوں کی اور وہ مرتد ہو گئے معاذ اللہ، تو کون ہے مائی کا لال جو اس دور میں تربیت کر کے دونوں جہان سنوار دے؟ تو بات پلے پڑی۔ تو یہ تو کافروں کو یہ تو کلمہ پڑھا بھی نہیں سکتے، انہیں تبلیغ دین نہیں کر سکتے۔ یہ اہل سنت ہیں جو ہر جگہ سینہ تان کے بتاتے ہیں
آؤ تاجدار کائنات کے غلام بن جاؤ. یہ تاجدار کائنات ہیں جنہوں نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا تھا. یہ تاجدار کائنات ہیں عمر کو فاروق اعظم بنا دیا تھا. یہ حضور ہیں عثمان کو ذو النورین بنا دیا. یہ حضور ہیں علی کو حیدر کرار بنا دیا. یہ حضور ہیں بلال کو مؤذن بنا دیا. یہ حضور ہیں خالد کو سیف اللہ بنا دیا. یہ حضور ہیں ہر صحابی کو فنا فی اللہ کر دیا. وہ حضور تربیت کریں اور ان کے نہ سنوریں. اور آج یہ امام باڑے بنا کر یہ تمہیں دعوت دے کہ تمہارے دونوں جہان سنور جائیں گے. اپنا منہ تو دیکھ. امام الانبیاء کے غلاموں یہ ہماری خوش بختی ہے. اپنے بختوں پہ ناز کرو. اللہ نے ہمیں رسول دیا رسول اعظم, عمر دیا فاروق اعظم, اور امام دیا امام اعظم, اور غوث دیا غوث اعظم. کیونکہ مجھے دوسرے مضمون کی طرف بھی آنا ہے نا, وقت متحمل نہیں ہے کہ میں اس مضمون کو پھیلاؤں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں رسول اعظم دیا, عمر فاروق اعظم, غوث غوث اعظم, اور امام امام اعظم, اور ہم ہیں سواد اعظم. آقا نے فرمایا وہ جو سواد اعظم جو سب سے بڑی جماعت وہ ہم اہل سنت ہے پورے عالم اسلام میں. اور آپ حیران ہوگے کہ وہ حنفی ہیں. اکثریت ممالک میں تاجدار کائنات کے غلام امام اعظم ابو حنیفہ ان کی فقہ چل رہی ہے. اور حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میں نے حالت کشف میں یہ دیکھا ہے کہ حضرت امام اعظم کی جو فقہ ہے وہ قرآن و سنت کی صحیح ترین تعبیرات کے مطابق, اور اس پر سب سے بڑھ کر خدا بھی خوش ہے مصطفیٰ بھی خوش ہے. ہمارے 75% حنفی ہیں. اور نسائی کی حدیث اٹھائیں, آقا نے فرمایا وہ جو غزوہ ہند کریں گے وہ جنتی ہیں. اور غزوہ ہند انہوں نے نہیں کیا, سارے حنفیوں نے کیا ہے. اس ملک پر جتنے حکمران مسلمان رہے سارے حنفی تھے. وہ غوری خاندان کے ہوں, وہ سوری خاندان کے ہوں, وہ ایبک خاندان کے ہوں, وہ غلامہ خاندان کے, وہ مغلیہ خاندان کے, یہ سارے حنفی تھے. اور تاجدار کائنات نے غزوہ ہند کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی ہے. اور اس سے پہلے نکل جائیں, یہ عام بندے کی بات نہیں. اندھوں سے نہ پوچھا کرو, آنکھ والوں سے پوچھو تاجدار کائنات کے غلاموں کی عظمت کیا ہے. امام الانبیاء کی ایک حدیث ہے, امام سیوطی فرماتے ہیں. یہ سیوطی کون ہے؟ جنہیں 75 بار جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہوا. وہ اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہیں. آقا نے فرمایا لو کان العلم عند الثریا, اور ایک حدیث میں لو کان الایمان عند الثریا لتناولہ رجل من ابناء فارس. حضور نے فرمایا اگر ایمان اور علم ثریا پہ بھی چلا جائے تو کہا فارس کے مردوں میں سے ایک مرد اسے وہاں سے بھی کھینچ لائے گا. اور 75 بار جاگتے ہوئے حضور کا دیدار کرنے والے سیوطی نے فرمایا اس مرد سے مراد امام اعظم ہے. حدیث میں بات سمجھ آ رہی ہے؟ چاروں ائمہ فقہ میں سے یہ واحد امام ہیں کہ جنہیں 14 صحابہ کرام کی زیارت نصیب ہوئی, اور بعض نے تو 70 بیان کیے ہیں. اللہ اکبر. یہ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نا اللہ چن لیتا ہے, اور جن کو چن لے ان کا پھر رخ بدل دیتا ہے. جس کے لیے چنا ہوتا ہے نا رخ بھی ادھر پھیر دیتا ہے. یہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے, بزنس کرتے تھے کپڑے کا. مگر جہاں سے گزر کے جاتے وہاں راستے میں ایک محدث بیٹھتے تھے. انہوں نے پیشانی میں آثار دیکھے سعادت کے, ذہانت دیکھی, چال ڈال دیکھی, طبیعت کی نفاست دیکھی. فرمایا رب نے تجھے تجارت کے لیے نہیں امامت کے لیے پیدا کیا. دین سیکھ. نعمان نام تھا. آپ پھر فرماتے ہیں کہ اس پر ایک اور وجہ بن گئی کہ میں عمرہ کے لیے گیا. جب میں نے عمرہ کر لیا اور آخری جو رکن ہے نا اور آخری عمل عمرہ کا وہ کیا ہے؟ بال کٹواتے ہیں. حلق کرواتے ہیں یا قصر کرواتے ہیں, کہ بال یا تو بالکل مڑوا دیتے ہیں یا چھوٹے کرا دیتے ہیں. یہ طریقہ ہے سنت. تو کہتے ہیں کہ میں
عمرے سے فارغ ہو کر نہ بال کٹوانے کے لیے نائی کی تلاش میں تھے. ایک جگہ نائی بیٹھا تھا, میں گیا اس کے پاس, بزنس مین تھے. فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی میرے بال کاٹ دو, میں عمرہ سے فارغ ہو گیا ہوں, یہ آخری بات تھی. کہا بال کاٹ. اس نے کہا میں تو اسی لیے بیٹھا ہوں, آئیں تشریف لائیں. میں نے کہا کہ کتنے پیسے لوگے؟ امام اعظم ابھی نہیں بنے تھے. فرماتے ہیں کہ وہ ہنس پڑا, مجھے کہنے لگا کہ شکل سے بڑے معزز لگ رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں معلوم عبادت میں اجرت طے نہیں کرتے؟ آپ کو یہ مسئلہ نہیں شریعت کا پتہ؟ عبادت میں اجرت طے نہیں کرتے, آپ پیسے مجھ سے مکا رہے ہیں, کتنے پیسے لوگے؟ بیٹھ جائیے, عبادت میں اجرت طے نہیں کرتے. آپ فرماتے ہیں نا اندر شرمندگی ہوئی, میں نے وہ اتنی بڑی تجارت اور اتنا پیسہ کیا کرنا ہے کہ شریعت کا ایک مسئلہ نائی جانتا ہے, میں نہیں جانتا, اور وہ مجھے بتا رہا ہے کہ عبادت میں اجرت طے نہیں کرتے. آپ فرماتے ہیں اندر ایک شرمندگی سی پیدا ہوئی, ایک چنگاری سی تھی. میں فوراً بیٹھ گیا, میں نے کہا ٹھیک ہے, اچھی بات کی تو نے, چل میرے بال مونڈ. اس نے نا میرے ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگا غلطی کر رہے, آپ کو نہیں معلوم کہ بال کٹواتے ہوئے منہ قبلہ کی طرف کرنا مصطفیٰ کی سنت. فرماتے ہیں میں اندر اور شرمندہ ہوا. میں نے کہا میرے کاروبار اور میرا روزانہ کی آمدن اور قافلے تجارت اس پر نظر ہے, آئے افسوس زندگی ضائع کر بیٹھ. ایک نائی مجھے مصطفیٰ کی شریعت کے مسئلے بتا رہا, یہ بھی خبر نہیں. میں نے رخ کر لیا قبلہ کی طرف اور اس کا ہاتھ پکڑا, میں نے اسے کھڑا کیا اپنے سر پر. میں نے کہا یار جلدی بال کاٹو. اس نے نا میری طرف دیکھا, کہنے لگا آپ کو شریعت کا یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں کہ دائیں طرف سے بال نہیں, بائیں طرف سے نہیں, دائیں طرف سے بال کٹوانا حضور کی سنت, اور آپ مجھے بائیں طرف کھڑا کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں وہ چنگاری آگ بن گئی, جو اندر شرمندگی تھی نا وہ آگ بن گئی. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, اپنے دائیں طرف کر لیا. میں نے کہا یار بال موندو. وہ موندنے لگا. اس نے پھر میرے چہرے کی طرف دیکھا, میری تھوڑی پکڑ لی. میں نے کہا اب کیا ہے؟ کہنے لگا آپ کو یہ معلوم نہیں, چپ کر کے بال نہیں کٹواتے, پڑھتے رہنا مصطفیٰ کی سنت. آپ فرماتے ہیں اب تو بامبڑ مچ گئے. میں نے کہا اب کچھ بھی ہو جائے مصطفیٰ کی شریعت کا علم پڑھے بغیر پھر مکے میں نہیں آؤں گا, جب تک پڑھوں گا نہیں. اب فرماتے ہیں میں بال کٹوانے لگا, پڑھنے لگا, بال کٹوا چکا, پیسے دیے, میں وہاں سے اٹھا. اس نے میرا بازو پکڑ لیا, کدھر جاتے ہو؟ میں نے کہا ہوٹل پہ جا رہا ہوں غسل کرنے. اس نے کہا غلط کر رہے, شریعت کا مسئلہ معلوم نہیں, 2 نفل پڑھ کے جانا طریقہ مصطفیٰ ہے. فرماتے ہیں مجھے تو ہوٹل بھول گیا. میں پلٹ آیا, میں نے اس نائی کو سینے سے لگا لیا, میں نے اس کا ماتھا چوما. میں نے کہا میرے دوست مجھے اتنی بات بتا, تو نائی ہے کہ مفتی ہے؟ نائی ہے کہ مفتی ہے؟ وہ رو پڑا, کہنے لگا جی میں آپ دیکھ رہے ہیں نائی ہی ہوں. میں نے کہا تو اتنے شریعت کے مسئلے کہاں سے آ گئے؟ وہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ یہاں عظیم محدث حضرت عطا بن ابی رباح کبھی کبھی بال کٹوانے آتے ہیں, میں ان کے بال کاٹتا رہتا ہوں, وہ مجھے شریعت کے مسئلے سکھاتے رہتے ہیں. تاجدار کائنات کے غلاموں, آج بڑے بڑے چودھری ملک مار راجے مہاراجے ذلت کی کس کرسی پہ بیٹھے ہیں. ہمارا یہ عروج تھا کہ ہمارے نائی بھی شریعت کے مسئلے جانتے تھے, اور کوئی بھول جاتا تو شریعت کے راستے پہ لگا دیتے تھے. اور آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں انڈیا کی فلمیں آ گئیں, اخلاق سوز ناول آ گئے. ہمارے ہاتھ سے انہوں نے قرآن چھین لیا, حدیث چھین لی, اور ہماری نسل کو انٹرنیٹ پہ بٹھا دیا. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. اقبال کہتا ہے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کتابیں ہمارے بڑوں کی ہیں مگر آج یورپ کی لائبریریوں میں پڑھی ہیں, یورپ میں پڑھائی جا رہی ہیں. یہ صورتحال, یہی امام اعظم ہیں, ان کے شاگرد ہیں حضرت امام محمد
انہوں نے ایک کتاب لکھی، اسلم حکیم من اہل الکتاب بمطالعۃ المبسوط قائلا، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا اورینٹلسٹ جو کرسچین تھا، عیسائی ڈاکٹر، اس نے امام محمد کی یہ کتاب پڑھی اور کلمہ پڑھ لی۔ مسلمانوں نے گھیرے میں لے لیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں تبلیغیں کی مگر تو نے کلمہ نہیں پڑھا، تو یہ امام محمد کی کتاب پڑھ کے جو امام اعظم کے شاگرد ہیں، تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا، کیا وجہ بنی؟ وہ کہنے لگا جب میں نے یہ کتاب پڑھی اور میں نے شاگرد امام اعظم امام محمد اس کا علم دیکھا تو میرے اندر سے آواز آئی کہ ھذا کتاب محمدکم الاصغر فکیف کتاب محمدکم الاکبر، کہ جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کا علم یہ ہے تو بڑے محمد کا علم کیا ہوگا؟ یہ شاگرد ہیں امام اعظم کے، تو خود امام اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور چونکہ صاحب ذوق بیٹھے، آخری بات عرض کر رہا ہوں اور اسی پہ ختم کر دیتا ہوں۔ تقوی کا عالم یہ تھا امام اعظم کا، متقی کتنے بڑے تھے، یہ صورتحال تھی۔ غلاموں کے ساتھ گئے مکہ شریف سے مدینہ پاک، حاضری دی، 5 دن ہوئے، فرمایا میرے ساتھیو آؤ واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا امام حضور کا شہر ہے، بڑا لطف آ رہا ہے، کچھ دن اور رک جائیں۔ چپ کر گئے۔ 8 دن گزرے، فرمایا میرے ساتھ آؤ واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ رہنے کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو ہم عام لوگ تھے، ہمیں چاہیے تھا، ہم کہتے بار بار، آپ امام ہو کے کہتے چلتے ہیں واپس، کچھ اور رک جائیں۔ پھر چپ کر گئے۔ 12 دن گزر گئے۔ 12ویں دن امام اعظم نے انہیں اکٹھا کیا، فرمایا میرے ساتھیو کچھ بشری تقاضے بھی ہو، آؤ واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے گھیر لیا، کہا امام آپ حضور کے شہر میں رہنے کیوں بار بار کہتے ہیں واپس چلتے ہیں؟ ہچکی بند گئی امام اعظم کی، رو کر فرمانے لگے ساتھیو مجھے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس وضو کے ساتھ مدینے میں داخل ہوا تھا اب تک اسی وضو کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ ایک سیکنڈ بھی مدینہ میں بے وضو رہنا گوارا نہیں کیا، حضور کے شہر کی بیعت بھی ہوگی۔ کہا 12 دن سے میرے ساتھیو رب مصطفیٰ کی قسم جس وضو کے ساتھ مدینے میں داخل ہوا تھا اب تک اسی وضو میں پھر رہا ہوں۔ اور جب اتنی طہارت اور پاکیزگی تھی، یہی وجہ ہے جب سلام پیش کیا حضور کی جالیوں پر، دنیا کھڑی تھی، ساری دنیا نے سنا، انہوں نے سلام پڑھا السلام علیکہ یا سید المرسلین، ساری دنیا نے سنا، اندر قبر سے رسول اللہ کی آواز آئی وعلیکہ السلام یا امام المسلمین۔ سنیو، اپنے بختوں پہ ناز کرو، اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی عظیم ہستیوں کی نسبتیں عطا کی ہیں، اللہ پاک انہی نسبتوں پہ زندہ رکھے، انہی پہ موت آئے، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ